برادران اسلام، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ قربانی کے جانور یہ کیسے ہونے چاہیے، ان کی عمریں کتنی ہونی چاہیے۔ قربانی کا جانور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے کیسا جانور پسند فرمایا، اور وہ کون سے عیب ہیں، عیوب ہیں جن کی وجہ سے قربانی ضائع ہو جاتی ہے۔ ان مسائل کا جاننا ہر قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے۔ تو آئیے ان مسائل پر ہم تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ شرعی اعتبار سے وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ وہ 3 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری۔ ان تینوں قسموں میں ان کی تمام انواع سے مراد ان کی تمام قسمیں داخل ہیں۔ چنانچہ نر، مادہ، خسی و غیر خسی سب کا حکم یکساں برابر ہے، یعنی ان سب کی قربانی ہو سکتی ہے۔ برادران اسلام، اسی طرح بھینس کو گائے کے ساتھ، بھیڑ اور دمبے کو بکری کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے، چنانچہ ان کی قربانی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح برادران اسلام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جانوروں کی عمریں بھی بتائی ہیں۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صرف مسنہ یعنی 1 سال کی بکری، 2 سال کی گائے اور 5 سال کے اونٹ کی قربانی کرو۔ ہاں، اگر تم میں دشوار ہو تو 6-7 ماہ کا دمبا یا مینڈا جو دور سے ایسے لگے جیسے 1 سال کا ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح برادران اسلام، یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قربانی کے جانور کی جب خصوصیات ہیں وہ کیا ہے، جانور کون سا ہونا چاہیے، اس بارے میں سنن کبریٰ کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ قربانی وہ ہے جو زیادہ مہنگی ہو اور زیادہ فربا ہو، زیادہ مہنگی ہو اور زیادہ فربا ہو۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی، یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے، یحییٰ بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالی عنہما کو فرماتے ہوئے سنا کہ مدینہ منورہ میں ہم قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا کرتے تھے، خوب ان کو پالتے تھے، خوب ان کی خدمت کیا کرتے تھے، اور وہ تمام مسلمانوں کا یہی معمول ہے۔ تو پتہ یہ چلا، مستحب یہ ہے، پسندیدہ عمل یہ ہے کہ قربانی کا جانور مہنگا بھی ہو، قربانی کا جانور خوبصورت بھی ہو، قربانی کا جانور فربا، موٹا، تازہ بھی ہونا چاہیے۔ برادران اسلام، اب وہ کون سے عیوب ہیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی؟ سب سے پہلے حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، وہ 4 قسم کے جانور کون سے ہیں؟ تو ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، سب سے پہلا کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، سب سے پہلے کانا جانور جس کا کانا ہونا ظاہر ہو۔ دوسرا فرمایا جس بیمار جانور جس کا مرض ظاہر ہو۔ تیسرا فرمایا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا ہونا ظاہر ہو۔ چوتھا فرمایا کہ ایسا بوڑھا جانور جس کی
کی ہڈیوں میں کودا نہ ہو۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ برادران اسلام یہاں پہ ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں، اگر قربانی کے جانور کے اندر تھوڑا عیب ہو جو محسوس نہ ہوتا ہو تو قربانی ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے۔ اگر قربانی کے جانور میں عیب زیادہ ہو تو دوبارہ جانور خریدنا پڑتا ہے، لہذا جب بھی آپ جانور کو خریدیں تو جانور کو اچھی طرح چلا کر دیکھیں کہ لنگڑا تو نہیں ہے، اس کی آنکھوں کو دیکھیں کہ آنکھیں اس کی کانی تو نہیں ہے، اسی طرح کانوں کو دیکھیں کان کٹے ہوئے تو نہیں ہے، اسی طرح بہت زیادہ بوڑھا جانور ہے جو چل بھی نہیں سکتا تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہے۔ اب میں آپ کے سامنے چند عیوب بتاؤں گا تاکہ آپ کو جانور دیکھنے کے اندر آسانی ہو۔ وہ کون سے عیب اور عیوب ہیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی؟ سب سے پہلا، جس کی ناک کٹی ہوئی ہو، سب سے پہلا عیب جس کی ناک کٹی ہوئی ہو۔ نمبر دو، اندھے اور کانے کی قربانی نہیں ہوتی۔ جس کے پیدائشی دونوں یا ایک کان نہ ہو اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ چھوٹے کانوں والوں کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جس کا کان تہائی یعنی تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہو، تہائی سے کم ہو تو قربانی ہو جائے گی۔ اسی طرح جس کا دونوں یا ایک سینگ اگنے کے مقام سے، ٹھیک ہے یہ مسئلہ سمجھے، جس کا دونوں یا ایک سینگ اگنے کے مقام سے ٹوٹا ہوا ہو تو پھر فرمایا اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے، تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے، تہائی حصے سے کم ٹوٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح اگر پیدائشی سینگ نہ ہو، پیدائشی سینگ نہ ہو تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی۔ اتنا لاغر جانور، اتنا کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں مغز یعنی گودا وغیرہ نہ ہو تو اس کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک اپنے پاؤں سے نہ جا سکے، جس کے دانت نہ ہو یعنی جس کے دانت اگنے کے بعد جھڑ گئے ہو، چنانچہ اگر اس کے دانت پیدائشی طور پر نہ اگے ہو اور وہ سال بھر کا ہو چکا ہو، بندے کو تسلی ہو، گھر کا پلا ہوا ہو، دانت نہ اگے ہو، سال کا ہو جائے تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح فتاوی قاضی خاں میں ہے، جس جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہو تو اگر اتنے دانت باقی ہیں کہ جس سے وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے ورنہ نہیں۔ اسی طرح اگر بکری کی زبان کٹی ہوئی ہے، اگر بکری کی زبان کٹی ہوئی ہے اور وہ چارہ کھا سکتی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس بکری کا ایک تھن، جس بکری کا ایک تھن اور گائے ہے تو اس کے 2 تھن کٹے ہوئے ہوں تو یا خشک ہو چکے ہوں تو ان کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور میں اس حد تک جنون ہو کہ وہ نہ چرتا ہو، نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، دیوانہ ہو تو فرمایا ایسے جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، تو انسان کو دوبارہ جانور خریدنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور بنائے۔